یہ بہن نے پوچھا کہ حیض کے دوران کیا اذان کا جواب اور اس کے اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ حائضہ ہوں یا نفسا ہوں، یعنی جو بچے کی پیدائش کے بعد ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہیں، یہ قرآن کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ لہذا قرآن کو اگر دعا کی نیت سے پڑھا جیسے الحمد شریف ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ثنا کی نیت سے پڑھا جیسے آیت الکرسی ہے، تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ باقی تمام اذکار الہیہ وہ کر سکتی ہیں، صرف قرآن کو قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں، باقی سب کر سکتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ درود تنجینا، بعض تنجینا بھی کہتے ہیں، کہ اس کا ورق پکڑ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ اس میں درود ہے، کوئی آیات کریمہ تو نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس پر ہاتھ نہ پڑے۔ یہ مکروہ تنزیہی لکھا ہے کہ تفسیر کی کتاب کو، فقہ کی کتاب کو، یا اس قسم کے وظائف کی کتاب کو پکڑنا۔ مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو گناہ تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے ناپسند کیا ہے، تو لہٰذا لیکن اگر ورق پہ لکھا ہوا ہے اور اب سائڈ سے پکڑتی ہے اس پہ ہاتھ نہ، تو یہ قرات تنزیہہ بھی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بہرحال بالکل جائز ہے۔ لیکن انہوں نے پوچھا تھا کہ محفل میلاد میں اسی حالت میں جانا کیسا ہے؟ تو بالکل بہن آپ شرکت کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عید کی نماز کے بعد آپ واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تو آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہاں حاضر ہوں۔ بعض نے کہا یا رسول اللہ ہم پاک نہیں ہیں، حائضہ ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا آپ آئیں، نماز نہ پڑھیں لیکن ساتھ میں بیٹھ کر ہمارا بیان سنیں۔ تو بتائیے کہ پھر یہ اتنی بڑی جو محفل کی خود میرے آقا تشریف فرما ہو، تو پھر بالکل اس میلاد مصطفیٰ میں بھی آپ جا سکتی ہیں، لیکن مسجد کے اندر نہیں جائیں گی، گھر وغیرہ میں جا سکتی ہیں، مسجد میں جانا منع ہوتا ہے۔ اور بہن نے پوچھا کہ بھائی کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، لیکن ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی۔ اب بھائی اگلی صف میں اور آپ پچھلے صف میں کھڑے ہوں تو بالکل آپ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اب اپنے